اس وقت ورکر کنونشنز کا اجلاس ہو رہا ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد. اس کے اوپر کام ہوتا رہا ہے. ہم اپنا سیڈ پالیسی ہم نے بنا لی ہے، اور سیڈ پالیسی میں ہم نے یہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ یا جی ایم سیڈ ہیں اس کو شامل کیا ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک سیپریٹ ایگریکلچرل بایو ٹیکنالوجی پالیسی ہم نے بنائی ہے جو کہ جلد ہی انشاءاللہ ہم SIFC کی میٹنگ میں اس کو پیش کریں گے، اور اس کی اپروول دے کر یہ بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ پھر ہم یہ ساری جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم استعمال کر پائیں گے اسی. تو یہ اور بہت سی اسی طرح سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ایشو ہے ان ایگریکلچر. ہماری لائف سٹاک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی جو باٹل نیک ہے، جو کہ ہرڈل ہے، وہ ہے کہ صاحب ہمیں ہمارے ایکسپورٹرز کو اور امپورٹرز کو دونوں کو جو فائٹو سینیٹری کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ کیا کیا کنڈیشنز ان کو میٹ کرنی ہوتی ہیں کبھی کوئی چیز کو ایکسپورٹ کر سکیں یا کسی چیز کو امپورٹ کر سکیں، وہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پورا سسٹم کو آرگنائز کیا ہے، اور ہم مکمل ان کی ٹریننگز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو علم ہو کہ بھی کیا چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے پہلے وہ کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. مثلاً یہ FMD ہماری بہت ایک فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے جانوروں کی بہت اہم ایک ڈیزیز ہے. اس کے ڈیزیز کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ملک ہماری لائف سٹاک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اسی. تو اس کے لیے ہم نے FMD فری زونز چائنا کی مدد سے شیخوپورہ میں بھی ہیں، اور بھاولپور میں بھی پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے ہیں، اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہوئے گا، کیونکہ یہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی میٹ کو ایکسپورٹ کر سکیں چائنا میں، مڈل ایسٹ میں. تو یہ سب باتیں بڑی خوش آئند ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم اسی طرح اگر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ تعاون کے ساتھ کام کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کر اور یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کر سکیں. اسی اور بہت سی باتیں ہیں جو کہ میں جب وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف آئیں گے تو اس وقت I will try to explain to them as well. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور God bless you all. Thank you. نگراں وفاقی وزیر خوراک کوثر عبداللہ ملک اس وقت قومی کسان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے.